السلام علیکم عزیز طلباء طالبات، امید آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کے اس لیکچر میں ہم سال دوم میں 5 نمبر کے آنے والے کسی انتخابی سوالات کے حوالے سے جانیں گے۔ تو موضوع یہ ہے کہ مصادر کی مدد سے امدادی افعال بنانا یا مصدر کی مدد سے امدادی فعل بنانا۔ اس میں 5 نمبر کے MCQ سال دوم کے اردو کے پیپر میں بچوں آتے ہیں، تو اس کو آسان طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ وہ کون سا طریقہ ہے جس سے ہمارے 5 نمبر میں سے 5 نمبر اسی حصے سے آ جائیں اور ایک بھی نمبر ہمارا یہاں سے نہ کٹے۔ اس کے لیے بچوں کچھ اصول ہیں، کچھ ضابطے اور قوانین ہیں۔ یہ وہ اصول اور ضابطے قوانین ہیں جو اپنی مدد آپ ہی تجربات سے بنائے گئے ہیں۔ اچھا بچوں، سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ مصدر کیا ہے، امدادی فعل کیا ہے، امداد کیا ہے۔ بچوں سب سے پہلے دیکھتے ہیں مصدر بچوں، مصدر کے معنی ہے نکلنا۔ اس کی پہچان ہے نون الفنا۔ ہر وہ لفظ جو کسی کام کو ظاہر کرے اور اس کے آخر میں نون الفنا ہو، ہر وہ لفظ جو کسی کام کو ظاہر کرے اور اس کے آخر میں نون الفنا ہو، بچوں اسے کہتے ہیں مصدر۔ اچھا، اس کی تعریف یہ ہے ایسا کلمہ، یعنی وہ لفظ جو کسی مصدر کو ظاہر کرے گا، جیسے اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، چلنا پھرنا، دونا رونا، سونا چیخنا چلانا، گھسیٹنا مرنا، اٹھنا بیٹھنا، پلٹنا جھپٹنا، یہ سارے کے سارے لفظ بچوں کیا ہیں؟ مصدر ہیں، کیونکہ یہ کسی کام کو ظاہر کرتے ہیں اور یہ کسی اس میں جو نون الفنا ہے وہ لفظ کے آخر میں آتا ہے۔ تو ہر کام کو کرنے کے لیے جو اصل لفظ ہے اس کی اصل پہچان یہ ہے کہ وہ مصدر ہوتا ہے، اور مصدر کی اصل پہچان ہے اس کے آخر میں نون الفنا ہوتا ہے۔ تو بچوں مصدر کی تعریف پڑھتے ہیں۔ اچھا، یہ جو لفظ میں نے ابھی گنوائے ہیں یہ لفظ کسی سے بن کے نہیں آتے، یہ لفظ اس کام کے لیے، جیسے مثال کے طور پہ چلنا ہے، چلنا کے لیے جو ہمارے پاس اصل لفظ ہے وہ چلنا ہی ہے۔ اٹھنا ہے، بیٹھنا ہے، کھانا ہے، پینا ہے، مرنا ہے، دوڑنا ہے، سونا ہے، چیخنا ہے، چلانا، یہ سارے لفظ بیٹا کیا ہیں؟ مصدر ہیں، اور ان کے آخر میں نون الفنا ہے، اور یہ لفظ کسی لفظ کی مدد سے نہیں بنے، یہ اصل حالت میں ہی ہمارے پاس موجود ہے۔ اچھا، اس کی تعریف ہے ایسا کلمہ جو خود کسی سے نہ نکلے مگر اس سے آگے اسم نکلیں، یا اس کی تعریف یہ ہے ایسا کلمہ جو خود کسی سے نہ بنے مگر اس سے آگے کلمے بنے، اس سے آگے اسم بنے۔ اچھا، اب شروع میں اب ہم سیکھتے ہیں کہ لفظ مصدر کیا ہے اور اس سے آگے لفظ کیسے بنتے ہیں۔ اچھا، مثال کے طور پہ ایک لفظ ہے مرنا۔ مرنا سے ہم نے کیا کیا؟ اس کے آگے لفظ بنانا شروع کیے۔ مرنا سے مر، مرا، مرو۔ اچھا، سب سے پہلے کیا کیا؟ نون الفنا ہٹایا، الف لگایا مرا، پھر اس کے ساتھ بیٹا لگایا واو مرو، پھر اس کے ساتھ لگایا چھوٹی ہے مری، اس کے ساتھ لگایا بڑی ہے مرے، اس کے ساتھ لگایا نون گنا مرے، اس کے ساتھ لگائیں بیٹا تیلفتہ، تے چھوڑی ہے تی، تے بڑی ہے تے، مرتا مرتی مرتے، یا مریو۔ آگے چلنا سے چل، چلا، چلو، چلی، چلے، چلیں، چلیے، چلتا، چلتی، چلتے، یا چلیو۔ آگے رکنا سے رک، رکا، رکو، رکی، رکیے، رکتا، رکتی، رکتے، یا رکیو۔ اچھا بچوں، یہ جو شروع میں لفظ لکھا ہے نون الفنا والا، یہ مصدر ہوگا، اور اس کے ساتھ جو آگے لفظ بنیں گے بیٹا ان کو کہیں گے امدادی افعال، یعنی نون الفنا والا لفظ مصدر ہوتا ہے، اس سے آگے بچوں جو لفظ ہوتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں امدادی افعال، ان کو ہم کہتے ہیں امدادی فعل۔ جملے میں بعض اوقات امدادی فعل اس حالت میں آتے ہیں، بعض اوقات وہ اپنے اصل حالت میں ہی نون الفنا والے لفظ کے ساتھ ہی آ جاتے ہیں۔ اچھا، مثال کے طور پہ، اچھا آگے بچوں اس کے اصول ہیں وہ سیکھتے ہیں، وہ کیا ہیں۔ پہلا اصول بچہ یہ ہے کہ جملے میں 2 فعل ہوں گے۔ اس سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ اصل میں امدادی فعل کیا ہے۔ اس کو بہت آسان طریقے سے ہم کیسے سمجھیں گے کہ امدادی فعل کیا ہوتا ہے۔ ایک بندہ ہے، اس کے سامنے ایک میز ہے، میز کے اوپر 10 قرآن پاک کی تفسیر کی کتابیں لکھی ہوئی ہیں، وہ بھاری بھرکم ہیں اور وہ ضخیم ہیں، موٹی موٹی کتابیں۔ ایک بندے نے جس نے سب سے پہلے وہ کتابیں اٹھانے کی کوشش کی بچوں، اس نے کیا کیا؟ اس میں سے 8 کتابیں اٹھا لیں، 2 سے اٹھائی نہیں گئی۔ اس نے کیا کیا؟ کسی اور بندے کو فون کیا، کسی اور کو بلایا اور کہا یہ جو 2 کتابیں ہیں یہ اٹھاؤ۔ اب کیا ہوا؟ 8 کتابیں تو وہ پہلے بندے نے اٹھا لیں، 2 کتابیں جو بعد میں اس نے کسی کو مددگار یا امدادی بلایا اس نے اٹھائیں۔ تو اس کام کو کرنے کے لیے 2 بندوں کا سہارا لینا پڑا، 2 بندوں کی کیا ہوا؟ 2 بندوں کی مدد لینی پڑی، تو تب جا کر کیا ہوا؟ وہ کام ہوا۔ تو پہلے جس نے وہ کام شروع کیا وہ بندہ اصل میں اصل کہلایا، اور اس کے ساتھ جس نے وہ کام شروع کیا وہ اصل میں کیا کہلایا؟ کیا امدادی کہلایا۔ تو اسی لیے کیا ہوا؟ ایک بندہ اصل ہوگا اور ایک بندہ کیا ہوگا بچوں؟ امدادی ہوگا۔ تو اس لیے جملے میں امدادی افعال میں آپ کے کیا ہوگا؟ ایک اصل فعل ہوگا اور ایک کون سا فعل ہوگا؟ امدادی ہوگا۔ تو جملے میں 2 فعل ہونا لازمی شرط ہے۔ پہلا اصول بچوں یہ ہے، جملے میں 2 فعل ہوں گے۔ مثال کے طور پہ یہ کتاب اٹھا لو، اٹھانا سے اور لو لینا سے 2 فعل ہو گئے بچوں۔ اچھا، اٹھانا سے اور لو کس سے؟ لینا سے۔ آگے ہے، اچھا دوسرا اصول کیا ہے؟ پہلا اصول ہے جملے میں 2 فعل ہوں گے، 2 فعل ہو گئے۔
دوسرا اصول ہے پہلے اصل فعل بعد میں امدادی فعل۔ ابھی جو میں نے آپ کو ایک واقعہ بنا کے سنایا کہ کتابیں اٹھانے والا پہلے جو کام کرے گا وہ اصل بندہ کہلائے گا، بعد میں اس نے جس کو ہیلپ کے لیے مدد کے لیے بلایا وہ بندہ امدادی کہلائے گا۔ تو دو بندوں نے ایٹ اے ٹائم کام کیا نا، دو بندوں نے کام کیا تو دو بندوں کے لیے دو ایسے لفظ آئیں گے جو کسی فعل کو ظاہر کریں گے۔ پہلے والا جو لفظ آئے گا کسی فعل کو ظاہر کرے گا وہ اصل ہوگا، اور اس کے ساتھ جو لفظ ہوگا وہ امدادی ہوگا۔ اس طرح بچوں دو فعل ہوں گے اور پہلے اصل ہوگا اور بعد میں امدادی فعل ہوگا۔ اچھا، اب جو اصل فعل ہوگا اور امدادی فعل ہوگا وہ دونوں لفظ ہمیشہ ایک ساتھ ہوں گے، پیر کی حالت میں ہوں گے، مرکب کی حالت میں ہوں گے، جوڑے کی حالت میں ہوں گے۔ ان دونوں لفظوں کے درمیان کسی بھی قسم کا حرف، کسی بھی قسم کا کلمہ، کوئی لفظ نہیں ہوگا، وہ دونوں لفظ ہمیشہ ساتھ ہوں گے۔ اوپر مثال ہے، یہ کتاب اٹھا لو، اٹھا اور لو ہمیشہ دونوں لفظ ساتھ ہیں، درمیان میں کوئی لفظ نہیں۔ قرآن پاک رکھ دو، رکھ اور دو لفظ ہیں، اس میں کوئی لفظ نہیں ہے درمیان میں۔ اچھا، یعنی کہ پہلا اصول کیا ہے؟ جملے میں دو فعل ہوں گے۔ دوسرا اصول بچوں کیا ہے؟ پہلے اصل فعل بعد میں کیا ہوگا بچوں؟ امدادی فعل ہوگا۔ تیسرا اصول کیا ہے؟ تیسرا اصول یہ ہے، اچھا، دو لفظوں کو اکٹھا کرنے کے عمل کو کہتے ہیں مرکب۔ جو دو لفظ اکٹھے بیٹا ہوتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں؟ مرکب کہتے ہیں۔ اچھا، یہ جو دو لفظوں کا مرکب ہے یہ جملے کے شروع میں بھی آ سکتا ہے، لازمی نہیں درمیان میں اور آخر میں آئے، جملے کے شروع میں آ سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ یہاں لکھا ہوا ہے اٹھا لیجئے سبھی کتابیں۔ اب اٹھانا لینا یہ دونوں لفظوں کا مرکب، اصل اور امدادی فعل کا مرکب بیٹا کہاں پہ آ گیا؟ جملے کے شروع میں آ گیا۔ اچھا، آگے ہے سن لو میری باتیں۔ اب سن اور لو کیا ہوا؟ درمیان شروع میں آ گیا۔ تو دونوں لفظوں کا جو مرکب ہے بیٹا وہ کیا ہوگا؟ جملے کے شروع میں آ سکتا ہے۔ آگے ہے فعل کا مرکب جملے کے درمیان میں۔ اچھا، یہ دو لفظوں کا مرکب ہے جملے کے درمیان میں بھی آ سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ شیر کسی کا مارا ہوا شکار نہیں کھاتا، مارنا اور ہونا۔ اب مارا ہوا بیٹا مرکب کیا ہوا؟ درمیان میں آ گیا۔ وہ بازار سے ہو کر گھر آیا، اب ہونا اور کرنا یہ درمیان میں آ گیا۔ پہلے اس نے جا کر کچھ خرید لیا، پھر گھر آیا یا پھر گھر گیا۔ اب جانا اور کرنا کیا ہوا؟ جانا اور کرنا ہوا بیٹا یہ درمیان میں آ گیا۔ تو لفظ جو فعل دو لفظ آئیں گے نا، اصل اور امدادی فعل بیٹا، وہ جملے کے شروع میں بھی آ سکتا ہے، وہ جملے کے درمیان میں بھی آ سکتا ہے۔ اچھا، اب میں نے آپ کو شروع والی اور درمیان والی بیٹا کنڈیشن دونوں کی بتا دی۔ اب یہ جملے کے اختتام پہ بھی آ سکتا ہے۔ وہ کیسے آ سکتا ہے؟ مثال کے طور پہ فعل کا مرکب جملے کے اختتام پر، شروع میں، درمیان میں اور اختتام میں۔ اچھا، پیپر یاد کر لو، کرنا اور لینا یعنی کر اور لو آخر میں آ گیا۔ میری بات سن لو، سننا اور لینا آخر میں آ گیا بیٹا۔ کتاب اٹھا لیجئے، اٹھانا اور لیجئے آخر میں۔ قرآن رکھ دو، رکھنا اور دو یہ بیٹا آخر میں آ گیا۔ تو یہ جو دو لفظ ہیں نا یہ کبھی بھی کہیں بھی اوپر نیچے بیٹا کہیں بھی آ سکتے ہیں۔ اس کے لیے شرط نہیں ہے کہ یہ آخر میں ہے، درمیان میں، شروع میں۔ ہاں، جملوں کی بناوٹ ایسی ہوتی ہے کہ یہ زیادہ تر جملے کے آخر میں آتے ہیں، درمیان میں، شروع میں بہت کم آتے ہیں، لیکن آ سکتے ہیں، پاسبلٹی بیٹا ہے۔ اچھا، یہ آخر میں اصول بیٹا یہ ہے، آخر میں اصول یہ ہے کہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے، جملے میں 4 آپشن میں 2 آپشن درست ہوتے ہیں۔ ایک آپشن میں ہوتا ہے حرف انکار، وہ بھی درست ہوتا ہے۔ ایک آپشن میں ہوتا ہے حرف انکار وہ بھی درست ہوتا ہے۔ شیر کسی کا مارا ہوا شکار کھاتا ہے، مارنا ہونا یہ بھی درست ہے۔ شیر کسی کا مارا ہوا شکار نہیں کھاتا یہ بھی درست ہے۔ شیر کسی کا مارا ہوا شکار کھاتا یہ بھی درست ہے۔ ہم نے جملے کی نوعیت پہ نہیں جانا، ہم نے اصل اور امدادی فعل پہچان کے جملہ ٹھیک کر دینا۔ ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ ریالٹی بیس پہ، حقیقی بیس پہ، حقیقت کی بنیاد پہ یہ جملہ ٹھیک ہے یا درست ہے، ٹھیک ہے یا غلط ہے۔ تو اب شیر کسی کا مارا ہوا شکار کھاتا ہے، مارنا ہونا یہ بھی درست ہو گیا جملہ۔ شیر کسی کا مارا ہوا شکار کھاتا ہے یہ بھی درست ہو گیا۔ لیکن ایک جملے میں حرف انکار ہے، ایک جملے میں حرف انکار نہیں ہے۔ مارا ہوا کھاتا ہے، اس میں حرف نہیں ہے۔ مارا ہوا نہیں کھاتا، اس میں حرف انکار ہے۔ ایک پازیٹیو جملہ ہے، ایک نیگیٹو جملہ ہے، ایک مثبت جملہ ہے، ایک کیا کہتے ہیں نا نفی والا جملہ ہے۔ تو اگر 2 جملے درست ہوں، ایک مثبت ہو، ایک منفی ہو، ایک نیگیٹو سینٹینس ہو، ایک پازیٹیو سینٹینس ہو، تو ہم مثبت جملے کو ٹک کریں گے، نیگیٹو کو نہیں کریں گے۔ اصول یہ ہے جملے میں حرف انکار موجود ہو، مثال کے طور پہ وہ کون کون سے ہیں؟ نہیں ہے، نہ ہے، مت ہے، اس طرح کا لفظ موجود ہو اور 4 آپشن میں سے 2 درست ہوں، ان میں سے ایک میں حرف انکار موجود ہو اور ایک میں حرف انکار موجود نہ ہو، تو ہم مثبت جملہ جس میں حرف انکار نہیں ہے اس کو درست کریں گے۔ اگر 4 آپشن میں سے حرف انکار والا جملہ ہی درست ہو، یعنی ایک درست ہو وہ حرف انکار والا، پھر وہی ہوگا۔ اگر 2 درست ہوں گے تو مثبت کو کریں گے۔ اچھا، کچھ مثال کے طور پہ میں نے MCQs آپ کے لیے یہاں رکھے ہیں بچوں، یہ نیچے میں نے بنایا بھی ہوا ہے۔ رہنا، چھوڑ یار رہنے دو۔ اب رہنا سے رہنے آ گیا، یار تو کوئی فعل نہیں ہوتا،
اچھا رہنا سے کیا ہو گیا؟ رہے آ گیا، لڑتے اس کا امدادی فعل ہو گیا، اس کا اصل فعل ہو گیا۔ آگے ہے پڑھنا، پڑھنا سے پڑھا اور گر اس کا اصل فعل ہو گیا۔ آگے بچوں رہنا ہے، رہنا سے رہا اور پڑھ اس کا بچوں کون سا فعل آ گیا؟ اس کا اصل فعل آ گیا۔ یعنی پہلے بچوں ہم کیا کریں گے؟ اس کا امدادی فعل پہچانیں گے، امدادی فعل جہاں پہچان لیا اس سے کیا ہوگا؟ اس سے پہلے والا جو لفظ ہوگا وہ ہمارا اصل فعل ہوگا۔ مثال کے طور پہ آگے لفظ ہے اٹھنا، اٹھنا سے اٹھا اور کانپ کس سے؟ کانپنا سے۔ پہلے آپ نے امدادی فعل بیٹا پہچاننا ہے، پھر اس کے ساتھ آپ نے کیا بنا؟ اس کا امدادی فعل پہچانا پہلے، اور پھر کیا ہوا بیٹا؟ اصل۔ امدادی فعل والا لفظ بعد میں ہوگا، جہاں امدادی فعل ہم نے پہچان لیا اس سے پہلے بیٹا جو اصل فعل آیا وہ اس سے پہلے ہوگا، وہ ہم نے پہلے جملے میں اصل فعل پہلے ہوگا، امدادی بعد میں ہوگا۔ مگر جب ہم ایم سی کیو صحیح پہچانیں گے کیا کریں گے؟ اصل فعل سے پہلے امدادی پہچانیں گے، پھر اس کے بعد کیا پہچانیں گے بیٹا؟ اس کا اصل فعل پہچانیں گے۔ پہلے امدادی پہچانیں گے، پھر اس کے ساتھ اس سے پہلے والا لفظ کیا پہچانیں گے؟ اصل فعل۔ اچھا مثال کے طور پہ لکھا ہے چلو نہ چلو، اب دونوں لفظوں کا مرکب کیا ہوا بیٹا؟ اکٹھا نہیں ہے، درمیان میں لفظ نون ہے نہ آ گیا۔ اگر چلو چلو تو اکٹھا آ گیا تو یہ درست ہے مرکب۔ تو امید ہے بچوں آپ کو یہ لیکچر پسند آیا ہوگا اور امید ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا، اور کوئی سوال ہوا تو آپ نیچے کمنٹ باکس میں کر سکتے ہیں، اور لکھنے میں اور املا کے لحاظ سے بچوں کوئی غلطی ہوئی ہو تو اس کے لیے معذرت۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، جزاک اللہ۔